اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت فرمایا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق پہلے بھی انبیاء کے ذریعے سے ایسی بشارات اور پیشگوئیاں دی تھیں کہ جن میں ایک عظیم الشان نبی کے ظہور کے متعلق پیش خبریاں موجود تھیں۔ اس پروگرام میں ہم انہی بشارات یا پیشگوئیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے پروگراموں میں ہم نے عہد نامہ قدیم کی پیشگوئیوں کا ذکر کیا اور پھر عہد نامہ جدید کی پیشگوئیوں کا ذکر ہم آج کل کر رہے ہیں۔ آج جس پیشگوئی کا ہم ذکر کریں گے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ اس پیشگوئی میں ایک جو آنے والا نبی تھا اس کا نام لے کر اس کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ پیشگوئی عہد نامہ جدید کے یوحنا کتاب میں وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں اس پیشگوئی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم ذکر کریں گے کہ یہ پیشگوئی کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پوری ہوتی ہمیں نظر آتی ہے۔ چنانچہ یوحنا باب 14 آیت 15 تا 17 میں آیا ہے، لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یوحنا ہی کی کتاب میں باب 16 کی آیت 7 تا 16 میں بھی ایک آنے والے نبی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں اس پیشگوئی کی خصوصیت یہ ہے کہ آنے والے نبی کے نام کے ساتھ اس کی صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چنانچہ باب 16 کی آیت 7 سے وہ الفاظ شروع ہوتے ہیں، لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آنے والے ایک عظیم الشان نبی پر دلالت کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں حسب سابق ہمارے ساتھ محترم نصیر انجم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ پروفیسر جامعہ احمدیہ ہیں۔ نصیر انجم صاحب، یہ جو پیشگوئی یوحنا کی پیشگوئی کہلاتی ہے، یہ اس کی اہمیت ایک لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ اس پیشگوئی میں وہ واحد پیشگوئی ہے کہ جس میں باقاعدہ الفاظ کے ساتھ اس آنے والے نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے، الفاظ کے نام کے ساتھ۔ تو ہمیں بتائیے کہ وہ الفاظ اس پیشگوئی میں کون سے ہیں، اور موجودہ تراجم میں ہم ان الفاظ کو منون کیوں نہیں پاتے؟ تو اس بابت ذرا ہمیں آگاہ کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، بات یہ ہے کہ پچھلے پروگراموں میں جیسا کہ ہم گفتگو کرتے آئے ہیں
کہ بائبل کے مترجمین نے یہ ایک زیادتی کی ہے، زیادتی کہنا چاہیے، کہ بسا اوقات جو اس میں معرفہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ترجمے کا یہ اصول ہے کہ کسی جگہ کا یا شخص کا نام جو ہے اس میں معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، اس کو تو اسی طرح ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہ مثال ہے کہ جس لفظ کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، وکیل، شفیع، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ سچائی کا روح، یہ سارے جس لفظ کا ترجمہ ہیں وہ یونانی ایک لفظ ہے پیریکلوٹس، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اب وہ پیریکلوٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یونانی میں اگر اس کا معنی لیا جائے تو وہ احمد کے قریب بنتا ہے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، تو وہ ترجمہ بنتا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ احمد استعمال کیا۔ اس کو یونانی میں جب انہوں نے ترجمہ کیا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یونانی نہیں بولا کرتے تھے، ان کی مذہبی زبان عبرانی تھی، اور اس وقت جو رائج زبان تھی وہ آرامی تھی، تو اس لیے اس زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا لفظ استعمال فرمایا، جس کو یونانی ترجمہ کرنے والوں نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے پیراکلوٹس کر دیا، اور اس کو پھر جب معرب کیا گیا، عربی تراجم میں ڈالا گیا، تو اس کو فارکلیت کا ترجمہ کیا گیا۔ وہ پیراکلوٹس سے ہی عربی طرز میں اس کو فارکلیت کا لفظ بنا دیا گیا۔ تو عربی تراجم میں اور پرانے اردو تراجم میں بھی اس کو اسی طرح اختیار کر کے فارکلیت رکھا گیا کہ میرے بعد ایک فارکلیت آئے گا۔ لیکن اب بعد کے جو اردو تراجم ہیں انہوں نے اس لفظ کو پھر بدل کے یہ ترجمے کر دیے، سچائی کا روح، وکیل، شفیع، مددگار، یہ اس کے ترجمے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ یونانی میں پیراکلوٹس ہے، میں نے عرض کیا، اور دراصل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا لفظ استعمال کیا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت تمہیں دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ وہ بشارت ہے جس کو ترجمے کر کر کے اس کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جیسا کہ آگے ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی علامات جو اس میں بیان ہوئی ہیں وہ یقیناً صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پوری ہوتی ہیں۔ صرف یہاں میں یہ پوچھوں گا کہ آپ سے کہ اگر وہ اس پیراکلوٹس کا ترجمہ انہوں نے معین، مددگار یا شفیع کیا ہے، تو وہ انہوں نے کس بات سے سہارا لے کر انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا؟ میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پیراکلوٹس نہیں ہے لفظ بلکہ پاراکلیٹس ہے، ٹھیک ہے، تو اگر پاراکلیٹس ہو یونانی میں تو پھر جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کے قریب ترجمہ بنتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مددگار اور شفیع اور سچائی کا روح۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیراکلوٹس یہاں پہ لفظ تھا اور اس کا ترجمہ احمد کے قریب بنتا ہے۔ تو یہ لفظی تنازع ہے۔ اس کا حل دوسرا یہ ہے کہ اب اس کا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ پرانے اصل نسخے تو موجود نہیں ہیں جن سے فیصلہ ہو سکے، لیکن لفظی تنازع میں الجھے بغیر اگر جو صفات بیان ہوئی ہیں اس آنے والے نبی کی، آنے والے شخص کی، تو ان پہ غور کر لیا جائے تو پھر بھی پیشگوئی واضح ہے۔ جی تو یہ پیشگوئی کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے سنے، تو ان الفاظ کو عیسائی کس طرح منطبق کرتے ہیں اپنے آپ پر؟ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یا ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیتے ہیں، وہ اس کی تعبیر کس طرح کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جس سچائی کی روح یا روح القدس کے آنے کی خبر دی گئی ہے یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، اور یہ اس وقت پوری ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقول ان کے صعود آسمان پر کے بعد
پہلی عید پینٹیکوسٹ آئی. عید پینٹیکوسٹ یہود کا ایک تہوار تھا جس کو ہفتوں کی عید کہتے تھے, اور یہ عید فصح سے 50ویں دن آتی تھی, اور اس فصل کی کٹائی کے حوالے سے عید کا تہوار اس کو دیا گیا تھا, گندم کی کٹائی ہوتی تھی. تو اس عید کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معجزہ ہوا کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, حواری بھی وہاں تھے, تو اچانک آسمان سے پھٹتی ہوئی زبانیں, آتشی زبانیں نظر آنے لگی, اور وہ آ کے حواریوں پر ٹھہر گئیں, اور حواری پھر بولنے لگے, اور وہ جو لوگ تھے ان کی زبان میں کلام کرنے لگے, وہ زبانیں جو وہ جانتے بھی نہیں تھے. تو ان دوسرے گویا غیر علاقوں کے لوگوں کی زبان میں وہ تبلیغ کرنے لگے, اور یہ معجزہ تھا, یہ وہ روح القدس تھا جس کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پیش گوئی میں دیا تھا, اور یہ اس دن پوری ہو گئی. تو یہ عیسائیوں کا استدلال ہے, لیکن بالبداہت یہ غلط ہے. آئندہ ہم اس گویا کہ عیسائیوں کے نزدیک حواریوں کی زندگی میں ہی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی تھی. جی جی ٹھیک ہے. تو ہم یہ بات کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست نہیں, یہ جو انہوں نے تعویل کی اس کی, یہ ہمارے نزدیک تو درست نہیں. بالکل. لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی میں صرف ایک دو دلیلیں ہی فی الحال بیان کرتا ہوں. اس میں اگر یہ پیش گوئی اس موقع پر پوری ہو گئی تھی اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مسلمہ بات ہے, تو پھر عیسائیوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد بھی دوسری صدی میں بھی جا کے بعض لوگوں نے فارکلیت ہونے کا دعویٰ کیا. مثلا مونٹینس ایک شخص تھا, اس کے نام پر ایک فرقہ بنا, مونٹینسٹ ان کو کہتے ہیں. اس شخص کا یہ دعویٰ تھا کہ میں وہ فارکلیت ہوں, اور اس کے بعد بھی ایک شخص اور اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اس نے بھی فارکلیت ہونے کا دعویٰ کیا. پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو نجاشی تک آپ کا پیغام پہنچا, جو حبشہ کا بادشاہ تھا اور عیسائی بادشاہ تھا. تو اس نے بھی کہا کہ سچا نبی جو آنے والا تھا میں قبول کرتا ہوں کہ آپ آ گئے. شاہ مکوکس جو قبطیوں کا بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھے, اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر اس نے کہا یہ تو مجھے پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, لیکن میرا خیال تھا شاید شام میں آئے گا, یہ عرب میں ظاہر ہوا. اس نے عزت کی, گو اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ایک نبی کا انتظار عیسائی تاریخ میں اس واقعے کے بہت بعد تک چلتا رہا ہے. تو اگر یہ پیش گوئی پوری ہو گئی تھی اس عید پینٹیکوسٹ پر, تو پھر عیسائی کیوں کس ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے, وہ کس سچائی کی روح کا انتظار کر رہے تھے؟ تو پتہ چلا کہ یہ کہانی بعد میں تراشی گئی ہے, اس واقعے کا اس پیش گوئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ میں نے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں لیکن ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. جب وہ روح حق آئے گا تو وہ سچائی کی تمام راہیں تمہارے سامنے کھولے گا. اب یہ فکرہ بڑا اہم ہے, اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ روح حق آ کر اور بہت سی سچائی کی راہیں بیان کرے گا. اب اگر یہ وہ حواریوں کے واقعے پر اطلاق پاتی ہے پیش گوئی, تو وہ پورا واقعہ اعمال کے دوسرے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے, یہ میرے سامنے ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے ایسی نئی کی ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کی ہو. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کی ہے کہ مسیح آ گیا, اس کو مان لو. تو یہ اتنا عظیم الشان فکرہ کہ ابھی تم ان کی برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ سچائی کی راہیں رہتی ہیں ابھی, وہ آئے گا تو وہ بتائے گا. یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ ایک ایسے کامل شریعت لانے والے رسول کی خبر دی جا رہی ہے. گویا کہ اس شریعت میں کوئی سکم نہیں ہوگا. بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہم بہت جگہ سکم دیکھتے ہیں. سکم اس لحاظ سے کہ وہ وقتی لحاظ سے تو وہ درست تھی باتیں, اور جس چیز کے برداشت کے متحمل تھے وہ لوگ, جس چیز کے وہ حضرت عیسیٰ نے وہ تعلیم ان کو دی. بالکل. لیکن جس بات کے بھی متحمل نہیں تھے وہ نہیں دی, اور وہ تعلیم آنے والے نبی نے دینی تھی. جو ایک ابدی شریعت لے کر آنا تھا, جس میں اکمال تھا, جس میں تکمیل ہو جانی تھی شریعت کی,
اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آ کے قرآن مجید کی شریعت غراء پیش کی، جس کے بارے میں قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج نعمت میں نے تمام کر دی ہے اور دین مکمل کر دی ہے۔ تو وہ مکمل دین جس کی پیش خبری کی گئی ہے وہ ہرگز اس عید پینٹیکوسٹ کے تہوار سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک عظیم الشان نبی کے آنے سے پورا ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے عرض کر دی۔ گویا کہ وہ جو پینٹیکوسٹ تک اس پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے بعض عیسائی احباب دیکھتے ہیں، ان کا نظریہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ پینٹیکوسٹ عید گزر جانے کے بعد بھی سارے عیسائی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ یہ پیشگوئی اس پینٹیکوسٹ کے پر اطلاق پاتی ہے، اس پر پوری اترتی ہے۔ اور عیسائی وہ ایسے بھی تھے جو اس پیشگوئی کے ابھی تک انتظار میں تھے کہ یہ کب پوری ہوتی ہے۔ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس پیشگوئی کو ہم اب شروع کرتے ہیں کہ یہ تو عیسائیوں کے نظریات تھے کہ جو انہوں نے اس کو پینٹیکوسٹ تک محدود کیا، لیکن سارے اس پر اجماع سب کا نہیں تھا عیسائیوں کا۔ تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اس پیشگوئی کو کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منو ان چسپاں کر سکتے ہیں۔ جی بالکل سہیل صاحب، میں بتاتا ہوں، ہم پیشگوئی پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پہلی بات میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ گویا کہ الفاظ کی بحث سے نکل کر ہم صفات کی طرف صفات میں آتے ہیں، اس کی علامات دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ٹوک طور پر کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں وہ نہیں آ سکتا، میں جاؤں گا تو وہ پھر آئے گا، میرے بعد آئے گا۔ اب وہ روح القدس جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ تو حواریوں پر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بھی نازل ہوتا تھا۔ انجیل میں کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ روح ان پر نازل ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو اس کو بھیجوں گا، اور اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہیں تمہارے پاس آئے گا۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد آئے گا، اور وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کسی نے حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اچھا آگے کہتے ہیں، یہ میں نے عرض کیا 13ویں آیت میں کہ مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنا ہے، تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ شریعت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے لکھا ہے اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ اب دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے خبریں پا کر لوگوں کو دے گا۔ عیسائیوں کا جو بھی ساتھ ساتھ ہم تردید کرتے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلائی بھی کرتے جاتے ہیں، عیسائیوں کا یہ کہنا کہ یہ روح القدس پر یہ بات پوری ہوئی۔ روح القدس کا مقام وہ اقنوم ثالث کا مانتے ہیں، تثلیث کے وہ قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ خدا 3 اقانیم پر مشتمل ہے، اور وہ ان کو جدا اس طرح نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی خدا ہیں 3 لیکن ایک خدا ہیں، یہ ان کا تثلیث کا نظریہ۔ تو یہ جو اگر روح القدس خود خدا ہے تو وہ کس خدا سے خبریں پا کے دے گا؟ وہ تو خود خدا ہے۔ یہاں تو صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو خدا سے خبریں پائے گی، اور وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا سے خبریں پا کے لوگوں کو خبریں پہنچائے۔ تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے، یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو خدا سے خبریں حاصل کرے گا، اپنے پاس سے نہیں بولے گا۔ اور قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں بیان کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنے پاس سے اپنے نطق سے نہیں بولتا، بلکہ یہ جو کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وحی کیا جاتا۔ تو اس فکرے کی تفسیر ہے کہ وہ جو خدا سے خبریں پائے گا وہ آگے دے گا۔ اچھا آگے لکھا ہے وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ عظیم الشان پیشگوئیاں تمہیں بتائے گا، آئندہ کی خبریں جو ابھی واقعہ نہیں ہوں گی اور محیر العقول ہوں گی، اور بظاہر اس وقت کے لحاظ سے ناممکن بھی نظر آئیں گی،
وہ خبریں دے گا اور وہ آئندہ جا کے پوری ہوں گی۔ اب وہ پڑھ کے دیکھ لیں وہ اعمال کا دوسرا باب، حواریوں نے ایسی کون سی پیش گوئیاں کی ہیں جن کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ عظیم الشان ہیں اور آئندہ جا کے یہ پوری ہوں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور قرآن مجید ہے، دیکھیں تو صحیح کیسی کیسی عظیم الشان خبریں۔ قرآن مجید کی آخری سپارے کی صورتیں پڑھیں، سورہ تکویر ہے اور دوسری جگہ ہیں، آئندہ آنے والی ایجادات کی خبریں دی گئی ہیں، سواریوں کے نکلنے کی خبریں دی گئی ہیں، اور اجرام فلکی تک پہنچنے کی خبریں دی گئی ہیں، خلا کی تسخیر کی خبریں دی گئی ہیں۔ کس کس کی بات کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی خبر دی ہے، مسیح کے آنے کی خبر دی ہے، دجال کے ظہور کی خبر دی ہے۔ کیسی عظیم الشان پیش خبریاں ہیں اور کس طرح پوری ہوئی ہیں۔ یہ ہے اس فکرے کی شان کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا۔ ایسی عظیم الشان پیش گوئیاں ہوں گی کہ جب انسان ایک ایک پیش گوئی پہ غور کریں گے تو اس کی صداقت سامنے نظر آئے گی۔ تو یہ علامت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پوری ہوتی۔ اچھا، اس میں یہ کہا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اور اس لیے کہ وہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ اب عیسائی کہتے ہیں دیکھیں جی یہ لکھا ہے کہ وہ مجھ سے حاصل کر کے خبریں دے گا، تو نبی کریم نے حضرت عیسیٰ سے تو حاصل نہیں کی، لیکن اگلا فقرہ نہیں پڑھتے۔ اگلے فقرے میں لکھا ہوا ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھی سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی سورس ایک ہے، جہاں سے میں نے حاصل کی ہیں خبریں اور تمہیں بتا رہا ہوں، یہ پیش گوئی کر رہا ہوں، وہ بھی اسی سورس سے حاصل کرے گا۔ میں نے بھی خدا سے خبر پا کے تمہیں دی ہے اور سچی پیش گوئی ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ سے پیش گوئیاں حاصل کرے گا، خدا سے خبریں پائے گا اور تمہیں دے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے حاصل کرتا ہے، یعنی میرا اور اس کا سورس ایک ہے اور وہ خدا تعالیٰ ہے، اور میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کیسی عظیم الشان بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہودیوں نے ان کی ناقدری کی اور نعوذ باللہ ان کو لعنتی قرار دیا۔ عیسائیوں نے ان کی ناقدری اس لحاظ سے کی کہ ان کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ ان کا اصل مقام وہ بڑھا کے خدائی تک لے گئے، اور جو وہ خدا تعالیٰ کے ایک پیارے بندے بن کر آئے تھے ان کو خدائی کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو یہ دونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا۔ تو وہ نبی آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی مقام اور ان کا اصل مقام واضح کرے گا، جس سے ان کا جلال ظاہر ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے طور پر ظاہر ہوئے تھے، اور نہ یہ کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے اور نہ یہ کہ وہ خدا تھے۔ تو یہ ہے کہ وہ شخص آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ وہ پیش گوئی کی چند علامات ہیں جو میں نے عرض کی کہ اب اس باتوں کو کہاں لے جائیں گے، یہ اور کس پہ پوری ہوتی ہیں، کون ان کا مصداق ہے، کس نے یہ دعویٰ کیا۔ جو میں نے عرض کیا وہ مونٹنسٹ وغیرہ، اس کو خود عیسائی حلقوں نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ دوسری صدی میں ظاہر ہوا اور کچھ اس کے فالوورز بنے اور اس کی بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ وہ کہ آئندہ کی خبریں دے گا اور ہمیشہ رہنے والی سچائیاں بیان کرے گا اور شریعت لے کر آئے گا، یہ باتیں کہاں پوری ہوئیں؟ گویا کہ پیراکلوٹس کے لفظ کا جو مرضی ترجمہ کر لیں، جی، لیکن ان صفات کے معاملے میں وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل بالکل، یہ صرف اور صرف نبی یہ صفات اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نظر آتی ہیں تو دکھائیں، یا یہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو سوال ہی نہیں نا، وہ تو خود یہ خبر دے رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کریم تک اور کسی میں ہمیں نظر نہیں آتی، بالکل تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آتی ہیں۔ چلتے چلتے اور بتاؤں کہ ان میں مسلسل انتظار رہا ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہ پینٹی کوسٹ پہ یہ اطلاق پاتی ہے تو یہ اعمال کے دوسرے باب میں ہے نا، اور وہیں پطرس کی تقریر لکھی ہوئی ہے، پطرس نے ایک تقریر کی وہاں پر، وہ دوسرے باب میں بھی چلتی ہے اور تیسرے باب میں بھی چلتی ہے۔ اعمال کے تیسرے باب میں پطرس کیا کہتا ہے، اسی موقع کی بات کر رہا ہوں نا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، اس نے اسی طرح پوری کی۔
کہ دیکھو یہ ہمیں پیشگوئیاں تھیں کہ مسیح آئے گا اور دکھ اٹھائے گا، وہ پوری ہو گئی، مسیح نے دکھ اٹھایا اور چلا گیا۔ پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے دوسری دفعہ۔ پہلی دفعہ تو وہ آ گیا، اس نے دکھ اٹھائے، وہ چلا گیا، اب دوسری دفعہ بھی اس نے آنا ہے، تو اس کے لیے دعائیں کرو اور کوشش کرو۔ آگے کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں۔ مسیح آسمان میں رہے گا، بقول ان کے، نیچے نہیں آئے گا جب تک چیزیں بحال نہ ہو جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر چنانچہ موسیٰ نے یہ کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ تو کہتا ہے کہ یہ پیش گوئی جب تک پوری نہیں ہوگی عیسیٰ آسمان سے نہیں اتریں گے۔ تو آنے والے نبی کی پیش گوئیاں حضرت عیسیٰ کے بعد ایک نبی کی، وہ منتظر تھے، اس واقعہ میں منتظر تھے جس واقعے پر وہ اطلاق پا رہے ہیں۔ پطرس تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح ایک دفعہ آیا، اس نے دکھ اٹھائے، وہ چلا گیا، اب اس وقت تک وہ نیچے آ نہیں سکتا جب تک یہ پیشگوئی پوری نہ ہو جائے جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میری مانند ایک نبی آئے گا۔ تو نبی کا انتظار عیسائی حلقوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک رہا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ پیشگوئی اس دن پوری ہوگی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہت شکریہ نصیر انجم صاحب، آپ نے نہایت احسن رنگ میں ہمارے سامنے یوحنا کی اس پیشگوئی کا ذکر کیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یوحنا نے جس آنے والے شخص کا ذکر کیا ہے وہ پیراکلوٹس کے ذکر سے اس کا نام ابتدائی اناجیل میں وارد ہوا ہے، لیکن بعد کے مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ مددگار یا شفیع یا وکیل کر کے اس کی اصل شکل کو بگاڑ دیا۔ لیکن جو آنے والے نبی کی صفات ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ان صفات کا کوئی دوسرا شخص مستحق نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔